کا مہینہ ہے. آج رجب کی 26 تاریخ ہے. آنے والی جو رات ہے وہ 27 ہے. لیکن یقینی اور پکی تو نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات معراج کرائی گئی. نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس سلسلے میں جو روایات ہیں اس میں اختلاف ہے. لیکن ہم کسی سے بھی سن لیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو شب معراج منانا ہے. کسی بھی معتبر روایت میں ثابت نہیں ہے کہ شب معراج کے نام پر جاگنا ہے یا عبادت کرنی ہے. لیکن چونکہ پرانی باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں تو ایک آدمی صحیح بات کہہ رہا ہے تو ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے. میں تو بات سمجھا رہا ہوں. میں کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پر اعتماد کرو. میرے سے بڑے ہیں آپ ان پر اعتماد کرو, ان سے صحیح علم حاصل کرو. لیکن میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں, اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا گیا کہ رسم و رواج چل رہا تھا, بدعتیں انجام دی جا رہی تھی, تم علم رکھ کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان علماء پر لعنت ہو کہ جب نبی صحابہ کو گالی دی جائے, ان کے خلاف بدزبانی کی جائے اور عالم خاموش رہے. لعنت. تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. شب معراج کا منانا ثابت نہیں ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بھائی رات متعین ہے ہی نہیں, اس پہ ہے اختلاف. چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ چلو 27 کی رات متعین ہے, لیکن کیا نبی نے نہیں منایا؟ نہیں منایا. نبی کے معراج سے آنے کے بعد صحیح قول کے مطابق اگر مان لیتے کہ 11 نبی کو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے. کم از کم 12 مرتبہ نبی کی زندگی میں رجب کا مہینہ آیا. رجب کی 27 تاریخ آئی, اس کی رات آئی, لیکن کہیں کوئی معتبر کتاب حدیث قرآن کے حوالے سے ثابت کر دے کہ نبی نے معراج منایا ہو, صحابی سے کہا ہو کہ اس رات پہ جاگو, فلاں طریقے سے عبادت کرو, اتنی نماز پڑھو, اتنی تسبیحات کرو, کوئی ثابت کر کے دکھائے. موبائل پہ بات کر لینا, سوشل میڈیا میں کچھ بول کر چھوڑ دینا اور لوگوں کو بہکا دینا آسان ہے, لیکن میدان میں آ کر بات کرنا مشکل ہے. یہ رات کی عبادت اب اس میں ایسی ایسی چیزیں بنا دی گئی. 12 رکعت پڑھو, اس کا نام رکھ دیا صلاۃ الرغائب. 12 رکعت کا طریقہ بتا دیا لوگوں کو. کیا نماز جیسا شروع کرتے ویسا شروع کرو, ہر 2 رکعت میں تحیات کے لیے بیٹھنا ہے بیٹھو, لیکن یہ پوری 12 رکعت جو نماز ہے ایک سلام کے ساتھ پڑھنا. 12 رکعت. کوئی ایک حدیث بتائے, کوئی ایک صحابی کا قول بتائے کہ 12 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ ثابت ہو, اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کی تسبیح 100 بار پڑھو, 100 بار استغفر اللہ پڑھو, اور پھر 100 بار درود شریف پڑھو, اور اس کے بعد دعا کرو. جو دعا مانگو کہ اللہ قبول کر لے گا. ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, لوگ ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں, لیکن سن لیجیے اس قسم کی باتیں من گھڑت ہیں. ضعیف ترین روایت میں یا موضوع اور من گھڑت حدیثوں میں یہ باتیں آئی ہیں, اس کی سند اور اس کی تحقیق کیے بغیر ان باتوں کو پھیلایا جاتا ہے. اس کو سننا بھی غلط ہے اور اس کو پھیلانا اور آگے شیئر کرنا بھی غلط ہے. مسلم شریف کی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات کو منسوخ کرے جو میں نے نہیں کہی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. دین کے معاملے کو ہم نے بہت آسان سمجھ لیا. دین کی لطافت اور باریکیوں کو سمجھنے کے لیے, دین کا گہرا سمجھ پیدا کرنے کے لیے آدمی
آدمی کو زندگی لگانا پڑتا ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ 27 رجب، یہ رات کے بعد پھر چل رہی ہے باتیں کہ اس کا روزہ رکھو، دن کا روزہ رکھے تو 1000 روزوں کا ثواب ملتا۔ غلط، کسی بھی معتبر حدیث پہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ رجب میں غسل کر لیے تو پورا گناہ معاف ہو جاتا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ایک روزہ رکھو گے تو 1 سال کے روزوں، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، دوسرا رکھو گے 2 سال کا، تیسرا رکھو گے 3 سال کا، 8 تک پہنچو گے سب معاف۔ کیا تماشا ہے! اور یہ سب تماشا سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں، فیس بک اور دوسری چیزوں کے ذریعے چل رہا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ موبائل سے دین نہ سیکھو۔ اس قسم کی باتیں جب کی جاتی ہیں کہ ان راتوں میں عبادت نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، کرنا ثابت نہیں ہے، تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ ہم غلط تھوڑا کر رہے ہیں، آپ عبادت سے ہم کو روک رہے ہیں، تلاوت سے روک رہے ہیں، فلاں کام سے روک رہے ہیں۔ بھائی شریعت کا قاعدہ اور قانون ہے، اسلام ایک دستور ہے، اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو بنا نہیں سکتے۔ اگر آج 1400 سال کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ 27 رجب میں روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو اپنے عمل اور اس قول سے نعوذ باللہ ہم نبی پر الزام لگا رہے ہیں کہ نبی کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور آج ہم بتا رہے ہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھو گے تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ دین میں بدعت تو غلط ہے، اس لیے نا بدعت دین پر غلط ہے کیوں؟ جو بدعت کرنے والا ہے وہ نبی پر الزام لگاتا ہے، حالانکہ قرآن کریم نے، حدیث مبارکہ نے یہ بتلا دیا کہ نبی نے پورا کا پورا دین امت تک پہنچا دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کو اللہ نے کامل کر دیا اور دین اسلام کو پوری انسانیت کے لیے پسند کر دیا ہے۔ جو اس پر چلے گا وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو پائے گا۔ ظہر کا ٹائم نہیں ہوا، کوئی شخص آ گئے کہ میں بہت نماز کا شوق ہے ہم کو، میں ظہر کی نماز ابھی پڑھ لیتا ہوں، اس کی نماز نہیں ہوگی، تو کیا کوئی کہے گا کہ بھائی اب کیوں روک رہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں؟ لیکن ہر چیز کا قاعدہ اور قانون ہے، شریعت کا ایک مزاج، ایک سسٹم ہے، اور اگر یہ سب سسٹم نہیں دیا جاتا تو ہر شخص اپنی طرف سے دن کا مذاق بنانا۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دیکھتے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کو جا کر سامنے کھڑے ہو کر تنبیہ کر کے روزہ توڑواتے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ بعض لوگ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے لگے ہیں اور اس کو سنت سمجھنے لگے ہیں، اس کی جتنی فضیلت ہے اس سے آگے بڑھ کر اس کی فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنے لگے ہیں، اس لیے وہ روزہ توڑواتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ نبی کا صحابی اور اتنے بڑے صحابی اور مزاج نبوت کو اتنا سمجھنے والا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ عمر بولتا بھی صحیح ہے اور سوچتا بھی صحیح ہے۔ پیغمبر اس صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا، کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر کو بنایا جاتا۔ اور وہ جب لوگوں کو ایسا دیکھتے ہیں کہ رجب کا روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کو اتنی فضیلت دے رہے ہیں جو حدیث و قرآن میں ثابت نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر روزہ توڑواتے۔ یہ غلط ہو رہا ہے، توڑو۔